اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروا فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذی کفروا ثانی اثنین اذا ہما فی الغار اذا یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت اور ہجرت میں انہوں نے کتنی بڑی قربانی دی، کس طرح سے ہجرت ہوئی۔ ہجرت کے معنی صرف ایک مقام سے دوسرے مقام نقل مقام نہیں تھا، بلکہ اپنی ساری متاع اور کل زندگی کی کمائی اور اپنی عزیز ترین بیوی اور بچوں، ماں باپ، گھر دار، کاروبار، باغات، سب کچھ چھوڑ کر دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر نکل پڑے۔ یہ بہت بڑی قربانی تھی اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ مستقل مکے میں قربانیاں دیتے ہوئے آ رہے تھے، دشمنوں کا ایک سمجھیے کہ ایذا کا نہ تھمنے والا سلسلہ جاری تھا۔ ذرا ذرا سی بات پر مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں، مسلمانوں کو تکلیفیں دی جاتی تھیں، اور جو کمزور مسلمان تھے ان پر تو ظلم کے پہاڑ توڑ دیے جاتے۔ جیسے میں نے بتایا کہ حضرت بلال ہیں، حضرت قباب ہیں، حضرت یاسر کا سارا خاندان ہیں، یہ کیسے ظلم و ستم کے پہاڑ ان پر توڑے گئے۔ پھر جو مال و متاع جن کے پاس تھی وہ بھی دین قبول کرے تو ان کے اوپر بھی بڑے ظلم و ستم کے پہاڑ۔ حضرت مصعب بن عمیر تو مادر ذات برہنہ ان کو گھر سے نکال دیا گیا۔ یہ کوئی چھوٹی بات یا کہانی قصے نہیں ہے، یہ پریکٹیکل لائف میں اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھیلا اور اس کو برداشت کرا ہے۔ اور اس میں ان کی ذات کا مسئلہ نہیں تھا، ان کا مسئلہ صرف یہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچ ہے اور حق ہے، اور وہی ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ ساری تکلیفیں برداشت کی۔ بہرحال رات کی تاریکی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا۔ حضرت علی سے کہا کہ علی، میں آج رات مکے کو چھوڑ رہا ہوں اور یثرب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ یہ مکے والوں کے امانتیں میرے پاس ہیں، مکے والوں نے میرے پاس یہ چیزیں رکھی ہیں۔ کل صبح ہوتے ہی تم ان ساری چیزوں کو مکے والوں کو پہنچا دینا، اور پھر مجھے آ کر مدینے کے مقام پر مجھ سے مل لینا، یعنی یثرب کے مقام پر، خبا کے مقام پر آ کر مجھ سے مل لینا۔ ایک بات یہاں بہت اہم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امین اور صادق تھے، اور ادھر کفاران قریش کے پورے سردار جمع ہوئے، اور جمع ہو کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ محمد رسول اللہ کو گرفتار کر لیا جائے، یا پھر ان کو نعوذ باللہ تمام قبیلے کے لوگ مل کر ان کو قتل کریں تاکہ کسی ایک قبیلے پر بات نہ آئے۔ یہ فیصلہ ادھر مکے میں ہوا۔ ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو چھوڑنے کا راتوں رات فیصلہ کیے۔ پورے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو
گھیر لیا گیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ علی یہ امانتیں صبح سب تک پہنچا دینا اور نکل جانا۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے ہیں سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے، اور پھر جھک کر کچھ کنکریاں اٹھا کر، کنکریاں جو گھر پر گھیرا کرے ہوئے دشمن تھے ان کی طرف پھینک کر آپ نکل جاتے ہیں۔ اللہ ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیتا ہے، اللہ کے رسول نکل جاتے ہیں۔ یہ قرآن کا اعجاز اور یاسین شریف کی برکت، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھیے کہ ذات اقدس کا کمال تھا کہ آپ بہرحال نکل گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہنچے، حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایا کہ ابوبکر چلو نکلنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق ریڈی بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ بس ان کو اندازہ تھا کہ بس آج ہو کل ہو کون سا لمحہ ہو، ہجرت کے لیے اللہ کا حکم آ جائے گا اور ہم کو ہجرت کے لیے نکلنا ہے۔ اور یہ صدیق اکبر اپنے آپ کو سمجھیے کہ بہت بڑا انعام مان رہے تھے، اور یقینی طور پر صدیق اکبر کے لیے بڑا انعام تھا کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ مکے سے مدینے کو ہجرت کریں۔ تمام صحابہ تو جا چکے تھے، جو پھنس گئے تھے مکے میں پھنسے ہوئے تھے، خود اللہ کے رسول کی شہزادی حضرت زینب بھی مکے میں پھنس گئی تھی، ان کو جانے نہیں دیا سسرال والوں نے۔ تو بہرحال ان تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر نکلے، پوری تفصیل نہیں سب سناؤں گا، صرف اہم کچھ واقعات۔ ادھر کفاران مکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ محمد رسول اللہ بچ کر نکل گئے تو 100 سرخ اونٹوں کا انعام ہوگا جو کھوج کے محمد رسول اللہ کو لائے گا۔ تو 100 سرخ اونٹ بہت بڑا انعام تھا، اور حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے، اور صبح اٹھے، ساری امانتیں دے دیں، اور اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ یثرب کی راہ، جو اب مدینۃ النبی بننے والا، مدینہ نبی کا شہر بننے والا، اس راہ پر حضرت علی نکل پڑے۔ حضرت علی کی ہجرت بہت عظیم ہے۔ حضرت علی پیدل نکل پڑے، کوئی سواری نہیں تھی، اور پھر حضرت علی کے ایمان اور حضرت علی کا مقام، وہ دو باتیں بہت اہم ہیں اس ہجرت میں، انشاءاللہ وہ دونوں باتوں کا تذکرہ کروں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال نکل پڑے حضرت ابوبکر کے ساتھ، اور ادھر اطلاع مل گئی تھی کہ دشمن 100 سرخ اونٹوں کے انعام کا اعلان کیا ہے آپ کی اریسٹنگ پر، یا پھر نعوذ باللہ آپ کو قتل کر دینے پر، کیونکہ مکے کی سوسائٹی میں احساس یہ تھا کہ ڈویژن آ رہا ہے، ایک نیا دین آ گیا ہے۔ کفاران قریش تو یہ بول چکے تھے کہ بھائی کچھ دن آپ کے دین پہ چلیں گے، کچھ دن ہمارے دین پہ چلو۔ اب جیسا آج کل ہوتا ہے نا کہ بھائی تم ہمارے پاس آؤ، ہم تمہارے پاس آئیں گے، تم ہماری پوجا پاٹ میں شریک ہو جاؤ، ہم تمہارے گھر سیویاں کھانے آ جائیں گے، عید منانے آ جائیں گے، تم ہماری دیوالی دسہرے اور گنیش میں آ جاؤ اور ہم تمہارے پاس آ جائیں گے، یہ بات کہی جاتی ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ الدِّينِ۔ اور سے کہ کفاران قریش نے کہا کہ ہم تمہارے خداؤں کو مانتے ہیں، کچھ دن تم ہمارے خداؤں کو مان لو، چلو کمپرومائز ہو جائے، دونوں میں سمجھیے کہ صلح ہو جائے۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ بھئی تم کو تمہارا دین مبارک، ہم کو ہمارا دین مبارک، وہ کام ہم نہیں کر سکتے جو تم ہم سے کہہ رہے ہو، تم تمہارے دین پر چلو۔ لیکن یہ توحید خالص کا دین ہے، یہ خلاق کائنات کو ہم پوجتے ہیں، ہم کسی اور کی پوجا نہیں کر سکتے، کسی اور کو ہم پوج نہیں سکتے۔ یہ بہت اہم سمجھیے کہ چیز ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بھئی یاد رکھو مذہب کے معاملے میں بھائی چارگی نہیں ہو سکتی، انسانیت کے معاملے میں بھائی چارگی ہو سکتی ہے۔ انسانیت کی بھائی چارگی،
کوئی بھی انسان تکلیف میں ہو، کوئی بھی انسان پریشان ہو، تو اس انسان کی مدد کرنا غلام مصطفیٰ پر لازم و ملزوم ہے۔ یہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے کہ تکلیف میں کوئی ہے تو اس کی مدد کی جائے، رحم دلی کی جائے، لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، لوگوں کی مدد کریں، ایک دوسرے کے دکھ درد کا خیال رکھیں، مذہب کو نہ دیکھیں۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ لیکن جہاں تک کہ عبادتوں کا تعلق ہے، جہاں تک سمجھیے کہ صاحب اللہ کو پوجنے کا مسئلہ ہے، تو یہاں کوئی اشتراک نہیں ہو سکتا کہ تمہارے بھگوانوں کو میں پوچھوں گا، تم میرے خدا کو پوچھو، تم میری مسجد میں آؤ سیر سپاٹے کرنے کے لیے، میں تمہاری مندر میں آ کے بیٹھ جاؤں گا۔ یہ مذہبی معاملے میں اسلام کوئی کمپرومائز نہیں کرتا ہے۔ انسانیت کے مسئلے میں چاہے وہ کسی بھی مذہب کا انسان ہو، اس کے ساتھ محبت، اخلاق، ہمدردی، انسانیت، یہ ساری چیزیں اسلام سکھاتا ہے اور اس پر عمل کرنا لازم ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ اللہ کے رسول پر ایک کافر خاتون کچرا پھینکتی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز کچرے کو نکال دیتے، چلے جاتے۔ وہ عورت کچھ دن سے کچرا نہیں پھینک رہی تھی، اللہ کے رسول نے کہا کہ اس خاتون، اس بڑھیا کو کیا ہو گیا کہ کچرا پھینکتی تھی، نہیں پھینک رہی۔ لوگوں نے کہا طبیعت خراب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ پہنچ گئے اور جا کر اس کی مزاج پرسی کیے۔ تو کوئی تکلیف میں ہے تو اس کو پوجا جائے، اس کی مزاج پرسی کی جائے۔ ایک بڑھیا کا سامان اٹھا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں اور اس سے پوچھے کہ بھئی کہاں جا رہی؟ کہا کہ بھئی ایک محمد نام کا شخص ہے جو دین میں بڑی خرابی پیدا کر رہا ہے، ایک نیا دین لایا ہے، اللہ ایک ہے کہہ رہا ہے، فلاں ہے۔ رسول کو برا بھلا کہتے گئی وہ۔ اللہ کے رسول اس کا سامان اٹھا کر چلتے رہے اور ایک منزل پر آ کر اس نے کہا بیٹا تو سامان اچھا رکھ دو، بہت اچھے ہیں تم سمجھیے کہ یہ محمد کی باتوں میں نہیں آنا، وہ بہت خراب آدمی ہے۔ تو محمد رسول اللہ نے کہا کہ اے بڑھیا، جس محمد کو تو گالی دے رہی ہے یا برا بھلا کہہ رہی ہے، وہ محمد میں ہی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کیریکٹر اسلام کا ہے۔ قومی یکجہتی کے معنی، سیکولرزم کے معنی ایک دوسرے کے مذہب کے عبادتوں میں خلط ملط کرنے کا نام قومی یکجہتی نہیں ہوتے۔ جس کا جو مذہب ہے وہ اپنے مذہب پر چلے، وہ اپنے مذہب کی پیروی کرے۔ آج کل ایک فیشن بن گیا ہے، نہیں وہ مذہبی تہواروں میں جانا آنا۔ یہ یاد رکھیے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی راہ حضرت ابوبکر کے ساتھ نکلے۔ ادھر یہ اعلان کہ 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے جو محمد رسول اللہ کو گرفتار کر کے آئیں گے۔ اب غار ثور کے قریب پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پنجوں کے بل چل رہے تھے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پنجوں سے خون نکلنا شروع ہوا۔ سیدنا ابوبکر صدیق کا کلیجہ پھٹ گیا۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ، آپ میرے کاندھے پر سوار ہو جائیے، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ تو بہرحال حضرت ابوبکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سمجھیے کہ بٹھا کر اپنے کاندھے پر پورا غار ثور چڑھے۔ اس کے بعد اندر آپ نے غار کو صاف کیا۔ بہت دنوں سے وہ غار سمجھیے کہ بند تھا۔ اتر کر سارے سوراخوں کو آپ نے بند کیا اور اس غار میں اس کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ اب تشریف لائیے۔ حضرت ابوبکر غار میں سمجھے تھکے ہوئے تھے، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آقا دو جہاں سرور کونین محمد رسول اللہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کی مانڈی پر سر رکھ کر استراحت فرما رہے۔ رات کا وقت ہے اور ہوا یہ کہ ایک سوراخ خالی رہ گیا۔ مختلف مورخین نے لکھا اس سوراخ پر سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنا پیر رکھ دیا اور کچھ دیر کے بعد وہ سوراخ سے سمجھیے کہ ایک ڈنک مارا جا رہا تھا، کاٹا جا رہا تھا۔ شدت تکلیف یہ ہوئی کہ حضرت ابوبکر کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔
کہ وہ جو سوراخ تھا وہ سوراخ میں ایک سانپ تھا. مختلف مورخین نے اس کو روایت اس کی بیان کی ہے کہ سانپ تھا، اور اس کی شدت اور تکلیف جب برداشت نہیں ہوئی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اور وہ آنسوؤں کی کیا قیمت جو رخسار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر گرے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر حضرت ابوبکر صدیق کے آنسو گرے تو اللہ کے رسول فوری آنکھ کھولے اور فرمایا کہ ابوبکر کیا بات ہے، کیوں تم رو رہے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ ایک سوراخ کھلا تھا، میں اس پر پیر لگایا، ایک سانپ ہے جو مجھے ڈس رہا ہے. کہا کہ ہٹا دو، پیر ہٹا دو. تو پیر ہٹائے، وہ سانپ نکلا اور خاموشی سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہوئے وہیں جم گیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لعاب دہن کو سیدنا ابوبکر صدیق کے اس پیر پر لگائے جہاں وہ سانپ ڈسا تھا، تو وہ زہر زائل ہو گیا. اور پھر آقا دو جہاں نے فرمایا کہ سانپ بہرحال میرے انتظار میں تھا کہ میں کب آؤں اور کب دیدار کروں، اور تم نے اس کا راستہ بند کر دیا تو غصے میں اس نے تم کو کاٹ لیا. تو یہ شان مصطفیٰ تھی. بہرحال اب جو مرحلہ آیا، ادھر 100 سرخ اونٹوں کا انعام اللہ کے رسول کے لیے مکے میں کفاران قریش نے اعلان کیا تھا. مختلف کھوجی دوڑ پڑے چوطرف ڈھونڈتے ہوئے. اسی طرح سراخہ ابن جوشم کی بات کہوں گا، بہت سے کھوجی سمجھیے کھوج رہے تھے. سراخہ ابن جوشم مکے کے مشہور کھوجی، وہ گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز غار ثور کے کنارے آ رہی ہے. حضرت ابوبکر صدیق بے چین ہیں اور پریشان ہیں کہ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیا جائے گا، اور گرفتار کر کے پھر مکے لے کر چلے جائیں گے تو کیا کریں گے کفاران قریش. تو یہ سوچ کر ابوبکر پریشان ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ دشمن کے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے اور اب ہم گرفتار ہو جائیں گے. حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا کوئی غم نہیں تھا، آقا دو جہاں کی فکر تھی کہ گرفتار کر لیں گے تو یہ دشمن کیا کریں گے. تو بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر غار کے باہر نکلے، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابوبکر بہت پریشان ادھر سے ادھر ہوئے، کوئی بچاؤ کا راستہ نہیں، کوئی بچانے والا بظاہر نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، اور ادھر گرفتار 100 اونٹ اور گرفتار کرنے کے لیے سراخہ ابن جوشم آگے بڑھ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ابوبکر لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور پھر سمجھیے کہ سورہ توبہ کی آیت مبارکہ جو میں نے ابتدا میں پڑھی، پھر اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، سراخہ ابن جوشم آگے بڑھے، گھوڑا گر گیا، پھر گھوڑا دھس گیا، پھر سراخہ گھوڑے پہ سے گر گئے، تو انہوں نے سمجھا کہ بھئی بات کچھ اور ہے. تو سراخہ ابن جوشم فوری دامن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیے اور خدوم پاک کے پاس بیٹھ گئے. بیٹھ کر کہا کہ کوئی اور مسئلہ ہے، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں. تو سراخہ ابن جوشم وہاں ایمان لائے. وہاں بہت اہم ایک واقعہ ہو. حضرت ابوبکر صدیق ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور سراخہ ابن جوشم ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا اور مسکرا کر حضرت سراخہ کی طرف دیکھ کر کہا، سراخہ وہ وقت کیسے ہوگا جب تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے. یہ جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت ابوبکر بھی سن لیے، سراخہ بھی سن لیے. بہرحال ہجرت ہوئی. ہجرت کے بعد مدینہ پہنچے، اور حضرت ابوبکر صدیق کا پیریڈ آیا. سراخہ ابن جوشم بیمار ہو گئے. لوگ
حضرت سراخا کو دیکھنے، ان کی مزاج پرسی کرنے ان کے گھر پہنچے اور ان کی ڈھارس بناتے تھے کہ سراخا تم نے دین کا کام بہت کیا ہے، اللہ تمہارے ساتھ بہتر معاملہ کرے گا۔ پھر ہجرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لحاظ سے گارڈ آف آنر دیتے ہوئے تم لے کر آئے، تو حضرت سراخا مسکرا کر کہتے کہ میں ابھی نہیں مروں گا، میں ابھی نہیں مروں گا، مجھے موت نہیں آئے گی۔ تو صحابہ بولتے اتنی طبیعت خراب ہے، مگر سراخا کو جینے کی اور تمنا ہے، اور تمنا ہے۔ یہ بات کہہ کر نکل گئے۔ حضرت عمر بن خطاب کی خلافت کا دور آیا۔ حضرت ابوبکر کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ دونوں سمجھے حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر کی جب خلافت کا دور آیا تو اس میں دنیا کا سپر پاور کسرا کی سلطنت مسلمانوں نے فتح کر لی، اور مسجد نبوی کے صحن میں کسرا کے بادشاہ کے خزانے آ کر پڑے ہوئے تھے، جہاں سونے اور چاندی کے قالین، جڑے ہوئے مختلف زیورات، تاج، سب کچھ پڑے ہوئے تھے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ اسلام کا سودا گھاٹے کا سودا ہے، اسلام کا سودا تکلیف کا سودا ہے۔ یاد رکھو، دین کا سودا گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ یہ بھوکے تھے، ان کو پہننے کپڑے نہیں تھے، ان کو کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، ان کو لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں تھے، لیکن آج دنیا کے سپر پاور کو انہوں نے ڈھیر کر دیا، اور وہ مسجد نبوی میں جہاں اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب صفہ بھوکے رہا کرتے تھے، آج دنیا کے دولت مند ترین ملک کے خزانے مسلمانوں کی ٹھوکروں میں آ کر پڑے ہوئے تھے۔ تو حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خزانوں کا معائنہ کر رہے تھے۔ معائنہ کرتے ہوئے دیکھا کہ بادشاہ کا تاج ہے، بادشاہ کے بڑے بڑے کنگن ہیں، اس کنگن کو انہوں نے اٹھایا، بڑی تفصیل اٹھایا، اور اٹھا کر اس کو غور سے دیکھا، دیکھ کر کہا کہ انسان اگر اس کو پہنے تو یہ انسان کیسے لگے۔ تو سراخا ابن جشم بازو تھے، لئیم شہیم تھے، تو سراخا ابن جشم کو بلا کر کہا کہ سراخا ذرا یہ کنگن تو پہنو۔ سراخا اسلام کب لائے؟ 2.5 سال حضرت ابوبکر کے، اور پھر 7 سال یہ کسرا کی سلطنت کے فتح کے، غالباً 7 ایئرز، تو 7 اور 2 9.5، پھر 10 سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، 19.5 سال پہلے حضرت سراخا اسلام قبول کرے، 19.5 سال پہلے۔ اب نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، نہ حضرت ابوبکر موجود ہیں، دونوں پردہ فرما گئے۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ سراخا ذرا یہ کنگن تو پہن کر بتاؤ کیسے لگتے ہیں۔ حضرت سراخا مسکراتے ہوئے وہ کنگن پہن کر مسجد نبوی نے وہ بات کو نوٹ کیا، اور دنیا کے مورخ نے قلم سے اس واقعے کو محفوظ کیا۔ سراخا نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، لوگوں سن لو، سراخا کو اب کبھی بھی موت آ سکتی ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ نے کہا تھا سراخا تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن کیسے لگیں گے۔ آج محمد رسول اللہ کا کہا پورا ہو گیا، سراخا اب کبھی بھی مر سکتا ہے۔ یہ یقین کامل تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان کا۔ ہجرت کے واقعے میں ایک اور بات سن لیجئے، آخری بات، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے حضرت علی کو یہ بولے کہ علی میرے بستر پر سو جاؤ، اور صبح ہوئی تو یہ تمام امانتیں لوگوں کی دے کر آ جانا۔
تو دشمن بھی ہے، اس کی امانت اگر ہے تو اگر آپ اس کو غضب نہیں کر لے سکتے، امانت واپس کرنا پڑے گا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھیے بتلایا ہوا طریقہ ہے کہ امانت کو غضب نہیں کر سکتے، دشمن بھی ہے۔ اب مسجد نبوی میں ہجرت ہو گئی، کئی سال گزر گئے، مسجد نبوی میں صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں۔ حضرت علی کو ایک صحابی نے پوچھا کہ علی، وہ رات بڑی سخت رات ہوگی جس رات تم محمد رسول اللہ کے بستر پر سو گئے اور لوگ تلواریں سونت کے پورے گھر کو گھیرے ہوئے تھے کہ کسی بھی لمحے تمہاری موت ہو سکتی تھی، تم تو کروٹ کروٹ سمجھیے کہ بدلتے ہوئے پوری رات گزارے ہوں گے۔ حضرت علی کے چہرے پر ایک تبسم آیا، مسکرا دیے حضرت علی، اور حضرت علی نے کہا کہ سنو، زندگی میں علی کبھی بھی اطمینان کی نیند نہیں سویا۔ وہی ایک رات تھی جو میں صبح امانتیں دے کر مجھے نکلنا تھا، وہ رات میں اطمینان اور سکون سے سویا۔ اس وجہ سے اطمینان اور سکون سے سویا کہ محمد رسول اللہ نے کہا تھا، علی امانتیں دے کر مجھ سے آ کر مل لینا، اور خبا میں اللہ کے رسول سے ملاقات کیا، مجھے یہ یقین تھا کہ جب تک محمد رسول اللہ سے نہ مل لوں علی کو موت نہیں آ سکتی، علی مر نہیں سکتا۔ تو یہ یقین کامل، اللہ کے رسول نے کہا علی آ کر مل لینا، تو یہ یقین ہے کہ میں جب تک کہ محمد رسول اللہ سے نہ ملوں تو مجھے موت نہیں آ سکتی۔ تو یہ سمجھیے یقین اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے پر یہ ایمان تھا جس کی وجہ سے یہ اسلامی انقلاب برپا ہوا، اور بڑے کشمکش اور بڑی سمجھیے کہ جد و جہد اس دین کو پہنچانے تک، یا یہ دین آپ کے گھر تک آنے میں بڑی سمجھیے کہ جد و جہد اور بڑی کشمکش کرنی پڑی ہے۔ تو بہرحال سمجھیے کہ اس دین کی حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ اللہ رب العزت دین کی سربلندی کا کام ہم سے لے لے، اور دین کو سمجھیے کہ سمجھنے اور محمد رسول اللہ کی سیرت کو صحیح معنی میں سمجھنے کا کام بھی اللہ تبارک تعالی ہم سے لے لے۔